بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ وہ درویش سے انسان تھے، بہت ہی حسین، مگر اپنی حالت سے کافی بیمار لگ رہے تھے۔ اس نے نظریں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی ان کے آس پاس نہ تھا جو ان کا اپنا خیال رکھتا۔ اسے آس پاس کا ماحول بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ یکایک ان کی حالت بگڑنے لگی۔ فاطمہ کا دل کیا وہ بھاگ کر ان کے پاس جائے، مگر یہ کیا، اس کے پاؤں زمین میں گڑ چکے تھے۔ وہ ہلنا چاہ رہی تھی، آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ہل تک نہ سکی۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پہ نگاہ ڈالی، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں کیوں نہیں ہل پا رہی؟ اس نے مکمل زور لگاتے ہوئے خود کو پوچھا۔ اللہ اللہ! درویش کے منہ سے کراہنے کی بجائے اللہ کا نام نکل رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، مگر بیماری نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ فاطمہ کو ان کے لیے اپنے دل میں عجب سی عقیدت محسوس ہوئی۔ یکایک اسے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ اس نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر بیماری کی وجہ سے ان کی آواز بھی نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے مزید غور کیا کہ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کوئی آیت پڑھ رہے تھے؟ نہیں، وہ شاید گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت لگ رہی تھی۔ اس نے خود سے الجھتے ہوئے کہا۔ آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی، مگر آواز میں فریاد کا پہلو نمایاں ہو رہا تھا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ اسے اپنے کینسر کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کی شدت کے مراحل یاد آئے۔ وہ تو اللہ سے بس یہی کہتی تھی کہ اس بیماری کو مجھ سے دور کریں، مگر یہ اللہ کے نیک بندے بس اپنا حال بتا کر اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ اس کا دل چاہا ان سے پوچھے، مگر ان کا انداز فریاد اسے زبان کھولنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ بس انہیں دیکھتی رہے، انہیں سنتی رہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اوہ، تو یہ خواب تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے سوئے ہوئے صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ابھی 15 منٹ پہلے وہ شدید درد سے کراہ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی انداز میں گھٹنے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ گھٹنوں پر ہی سر رکھے بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ درد اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے کانوں میں یکایک وہ الفاظ گونجے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ کون تھے؟ صرف 15 منٹ کے اندر کیا اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے تھے؟ کئی سوالوں نے اس کے ذہن کے گرد گھیرا ڈالا۔ اس نے پلٹ کر بازو دراز کر کے سائڈ ٹیبل پر قرآن پاک پڑھا، اٹھایا۔ اسے یاد تھا یہ الفاظ اس نے قرآن میں پڑھے تھے، مگر کہاں، وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے درمیان سے ہی قرآن کھولا، صفحات پلٹنا شروع کر دیے۔ جب وہ قرآن کورس کر رہی تھی، اس کی عادت تھی کہ قرآن میں موجود ہر دعا پر ٹیگ کر دیتی تھی۔ اس کا اسے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ وہ جب چاہتی ٹیگ کے ذریعے وہ صفحہ کھول کر دعا مانگ لیتی۔ اس نے اب ٹیگز کو جانچنا شروع کر دیا۔ کہیں تو ہو گئی یہ دعا، اس نے خود سے کہا۔ یکایک پارہ نمبر 17 پر اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ ایوب علیہ السلام، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دوبارہ سے ان آیات کو دیکھا۔ دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایوب علیہ السلام تھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے مزید صفحات پلٹے، گویا وہ مزید کنفرمیشن چاہ رہی تھی۔ اب کی بار سورت صفات کھلی تھی، وہ صفحات جہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بہت صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا، بڑی ہی رغبت کرنے والا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 44۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، جیسے خواب میں ان کا کہنا یاد آیا اسے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قرآن پاک پر نظر آنے والی آیات دھندلا چکی تھی۔ کیا مقصد تھا ان کو خواب میں دکھانے، ان کی دعا سنانے اور اس آیت کا؟ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہی تھی، اعتراف کر رہی تھی اپنی بے صبری کا، اپنی ناشکری کا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ الفاظ مسلسل اس کی کانوں میں گونج رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بیماری اللہ کی رحمت کی ہی نشانی تھی۔ وہ اس سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے تھے، یعنی جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ یہی تو اس رب کا رحم ہے کہ ہمیں اسی سے نوازتا ہے جس میں ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔
ایوب علیہ السلام نے اپنا مشورہ تو نہیں دیا تھا کہ یہ بیماری ختم کر دیں، وہ تو راضی برضا رہے، اپنا حال دل اپنے رب کو سنا کر اس کے رحم کی فریاد کر رہے تھے۔ اس کے رحم پر یقین ہی ان کے صبر کی وجہ سے تھا، اور میں اسے سونے سے پہلے اپنی بے صبری یاد آئی۔ آئی ایم سوری اللہ۔ آنسو چہرے سے پھسل کر قرآن کے صفحات میں گو رہے تھے۔ اس کا دل درد سے بھر چکا تھا۔ شرمندگی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے مزید صفحات پلٹے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ اس نے فوراً سے قرآن پاک بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ قرآن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کی گود میں گر گیا تھا۔ کینسر، سائلنٹ کلر ڈیزیز، جو کہ معمولی بیماری نہ تھی، یہ ان بیماریوں میں سے تھی جنہیں سائلنٹ کلر ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر صبر کروں، بالکل شکوہ نہ کروں۔ اب وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اب تک وہ اس بیماری کو لے کر بہت الجھن کا شکار تھی۔ اس کا انجام سوچ کر وہ ڈر جایا کرتی تھی، مگر آج اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں الجھے دھاگوں کو بہت نرمی سے سلجھا دیا گیا تھا۔ اسے بتا دیا گیا ہے کہ کیسے صبر کرنا ہے، اپنے انجام کو اس کی رحمت کے حوالے کرنا ہے، اس کی رحمت جس کی وہ پل پل محتاج تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر عصر کی اذان کی آواز ریمائنڈر کے طور پہ گونجنے لگی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن پاک اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں کینیڈا آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان کی رہائش چچا ریحان کے گھر پر تھی، جو 10 سالوں سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ چچا کے 3 بیٹے آریان، عمیر اور عقیل، جبکہ 2 بیٹیاں زرش اور بینش تھیں۔ ان کے سارے بیٹے مختلف ممالک میں جاب کر رہے تھے، جبکہ زرش کی شادی ہو چکی تھی۔ صرف بینش، جس کی سٹڈیز جاری تھیں، وہ اپنی والدین کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ وہ فاطمہ سے 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے اس سے کافی جلدی دوستی ہو گئی۔ وہ کینیڈا کے زہر اور مادہ پرستی کے ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اس دنیا کے زہریت سے پرے، اخلاص اور سادگی کا پرستار ہو۔ فاطمہ اس کی زندگی میں وہ پہلی تھی۔ شاید اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی محبت پر جمع ہونا ہر انسان کو اپنے طرف مائل کرتا ہے۔ وہ دونوں اکثر بیٹھ کر دین کا ہی ٹاپک ڈسکس کرتی رہتی تھیں۔ فاطمہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے کوئی ایسا ساتھی مہیا کر دیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے رب کی بات گھنٹوں کر سکتی تھی۔ فاطمہ بیٹا، کل انشاءاللہ ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ریحان صاحب نے فاطمہ کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو لان میں موجود پھولوں کو بڑے غور اور خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بینش ابھی اس کو چھوڑ کر کچن میں ہی گئی تھی، اس لیے اس کے لیے فریش جوس لینے۔ جی بابا، میں ریڈی ہوں انشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈر تو نہیں رہا میرا بیٹا؟ ڈر کس سے؟ موت سے؟ اس کے چہرے پر انتہا کی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں نے کینیڈا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے انشاءاللہ، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں لمحے کے لیے نمی ظاہر ہوئی، مگر باپ کے سینے سے لگتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میڈم، اس طرح تو میک اپ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ تھوڑی سی شیپ بنوا لیں۔ نہیں نا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ آپ کی لک اچھی نہیں آ رہی، مگر دیکھیں ایسے نہیں صحیح لگے گا۔ دیکھیں سسٹر، میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ کیا میں اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر دوں؟ ایسی عورتوں پر تو لعنت کی گئی ہے جو بہوؤں کے بال اکھیڑیں یا اکھڑوائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جہاں پر بیوٹیشین الجھے ہوئے انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ میں تو اللہ کی رحمت کی پل پل محتاج ہوں۔ میں کیسے اس کی نافرمانی کر کے خود کو اس کی رحمت سے محروم کر سکتی ہوں؟ پلیز آپ انہیں بالکل ٹچ نہ کریں، قدرت العین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جس پر بیوٹیشین چپ ہو گئی۔ آج قدرت العین کا نکاح تھا۔ لائٹ گرے اور ریڈ کنٹراسٹ کی میکسی میں تیار ہونے کے بعد وہ معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد سادگی سے رخصتی ہونی تھی۔ نائلہ کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ نکاح کا میک اپ کروانے آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ حقیقی حقدار کے لیے اس موقع پر اسے سجنا سنورنا چاہیے، اس لیے قدرت العین بخوشی اس کے ساتھ پارلر آ گئی تھی۔ قدرت، ایک دفعہ کروا لو، آج تک نہیں کروائے نا تم نے، آج کے بعد نہ کروانا، اللہ غفور رحیم ہے، تم توبہ کر لینا۔ پیچھے بیٹھی نیلا، جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی، بولی، جی نیلا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، بہت زیادہ ہے، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں۔ پلیز یہ میں نہیں کر سکتی۔
اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اچھا آپ کی مرضی ہے۔ نائلہ نے کندھے اچکائے۔ اتنے میں مغرب کی اذانوں کی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے نماز کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ قدرت العین نے میک اپ روم میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جہاں جگہ جگہ ماڈلز ایکٹریسز کے پوسٹرز اویزاں تھے۔ جی بیوٹیشین جو اس کے بلا شان لگا رہی تھی فوراً رک گئی۔ اذان ہو رہی ہے نا، نماز پڑھنی ہے پیاری، قدرت العین نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ کا میک اپ؟ پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ نہیں الحمدللہ، میں گھر سے وضو کر کے آئی تھی، اب مجھے بس جگہ بتا دیں۔ مگر آج آپ سجدہ کریں گی تو آپ کی بیس خراب ہو جائے گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگی، میرے رب کا مجھ پر پہلا حق ہے، وہ دوبارہ مسکرا کر بولی۔ بیوٹیشین نے سوالیہ نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ جواباً اس نے کندھے اچکا دیے۔ آئیے میں آپ کو جگہ دکھاتی ہوں، جزاک اللہ خیر۔ قدرت العین یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو قدرت، ماشاءاللہ تم پر بہت روپ آیا ہے۔ فاطمہ نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کاش تم یہاں ہوتی، میرے ساتھ میری خوشی میں شریک۔ تمہارے بغیر مجھے اپنی خوشی نامکمل لگ رہی ہے۔ قدرت العین کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ویسے تم اب کدھر ہو؟ میں ادھر ہی ہوں، بس تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کیسی فیلنگس ہیں؟ اس نے بہت خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بتاتی کہ 1 گھنٹے میں اسے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے شفٹ کر دیا جانے والا ہے۔ اپنے دوست کی خوشی اپنے دکھ سنا کر مان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہائے فاطمہ بس نہ پوچھو، عجیب ہی حالت ہو رہی ہے، خوشی بھی ہے مگر ڈر بھی لگ رہا ہے۔ فاطمہ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، خوشی تو سمجھ میں آتی ہے مگر ڈر کیوں؟ پتہ نہیں فاطمہ، وہ کیسے ہوں گے؟ مجھے دیکھ کر ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا، آج وہ مجھے پہلی بار دیکھیں گے۔ آخری بات پر قدرت العین نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا، جس پر فاطمہ کا کہکا نکلا۔ ان کا ری ایکشن یہ ہوگا؟ فاطمہ نے منہ کھولتے ہوئے شاکڈ ہونے والے تاثرات دیتے ہوئے کہا، جس پر قدرت بے اختیار ہنسی تھی۔ قدرت العین اپنے نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے فاطمہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ باہر سب مہمان موجود تھے۔ قدرت العین کی والدہ خوشی اداسی کی ملی جلی کیفیت میں سب سے مل رہی تھیں، جبکہ معاذ مردوں کے پورشن میں تھا۔ عورتوں اور مردوں کا علیحدہ انتظام کیا گیا تھا، صرف قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے، سب لڑکے والوں کی آمد کے منتظر تھے۔ نائلہ قدرت العین کے تیار ہوتے ہی اس کے گھر ڈراپ کر کے اسے شہریار کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے قدرت العین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فاطمہ کو کال ملا دی تھی، جبکہ فاطمہ کی طرف ابھی دن تھا۔ ادھر ریان صاحب مسز ریان کے ساتھ مل کر فاطمہ کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے، کیونکہ اب اسے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا تھا۔ قدرت العین سے بات کرتے ہوئے اس کی خوشی دیکھ کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ اتنے میں بینش دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، طیبو باہر گاڑی آ گئی ہے۔ دونوں ماں باپ نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا، جو بینش کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ اوکے قدرت، اب مجھے جانا ہے، تم اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دکھائے، شہریار بھائی کو اور تمہیں خیر پر جمع کرے، تم دونوں کے ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فاطمہ نے نظر بھر کر اسکرین پر قدرت العین کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ قدرت کو کیا علم تھا کہ اس کی خوشی کے عین موقع پر اس کی دوست کو سٹریچر پر شفٹ کیا جانے والا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ دوبارہ کس حال میں اس سے بات کرے گی، کر پائے گی بھی کہ نہیں۔ الوداع کہتے ہوئے اس نے موبائل بند کر کے سینے سے لگا کر گہرا سانس لیا، آنکھوں کی نمی اندر اتاری اور پھر بھرپور مسکراہٹ سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف حسرت اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ایمرجنسی روم میں 4 سے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کچھ فائنل ٹیسٹ کرانے کے بعد ٹریٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ ان ٹیسٹوں کے بعد کب تک فاطمہ کو ایک صحت مند اور لیور کے لیے ویٹنگ لسٹ پر رہنا تھا۔ فاطمہ کا بلڈ گروپ فیملی میں کسی سے بھی میچ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے ریان صاحب اور مسز ریان دونوں بہت پریشان گھبرائے ہوئے تھے۔ چچا اور چچی ان دونوں کو بار بار تسلیاں دے رہے تھے، جبکہ بینش نے کھلی جینس اور ٹاپ کے ساتھ سر پر حجاب لیا ہوتا پریشانی کے عالم میں انگلیاں چباتے ہوئے اپنے خیالوں میں گم ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ہیلو سر، ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں، جلدی رپورٹ آ جائے گی، ہم آپ کو کچھ فائنل بتائیں گے، ڈاکٹر پیٹرک نے انگلش میں چچا سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہم اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، ڈاکٹر پیٹرک مسز ریان کے سوال کا مسکراتے ہوئے جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ اوہ الحمدللہ، فاطمہ نے اپنے والدین کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے ہی اپنا نقاب نیچے کیا۔ فاطمہ یہاں تو نقاب مت کرو۔ ریان صاحب کو اپنی بیٹی پر ترس آیا، جو اتنی مشینوں کے درمیان بیڈ پر ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ بابا نامحرم نے وہ سارے،
اس نے مسکرا کر ایسے کہا جیسے وہ ہاسپٹل کی بجائے ریسٹورنٹ میں آئی ہو۔ فاطمہ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھو علاج کے لیے تو اپنا پردہ اتارنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جی ماما، مگر جسم کا اتنا حصہ ہی کھولنا چاہیے جتنا علاج کے لیے دکھانا ضروری ہو۔ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، میں ڈاکٹر پیٹک سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، پیشنٹ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ماما سسٹر لیزا کی ڈیوٹی میرے روم میں ہے الحمدللہ، وہ بہت اچھی ہیں۔ فاطمہ کا زرد چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جیسے اسے پردہ کرنے کی آسانی کی شکل میں کوئی انعام ملا ہو۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ الحمدللہ علی کل حال، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاتی کہ مختلف ٹیسٹ لینے کے لیے کیسے کیسے سوئیاں اسے چبھوئی گئیں، وہ تو انجیکشن سے اتنا ڈرا کرتی تھی، مگر آج وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اللہ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، چچی نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر سب نے آمین بولا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری سی اکلوتی بھابھی۔ نائلہ نے قدرت کو کھڑا کرتے ہوئے زور سے گلے لگا لیا۔ خیر مبارک، مسکراتے ہوئے شرمائی۔ اب تو شہریار کو آنے دیں بھائی، میرے بھائی سے بڑے عرصے سے اس دن کے لیے صبر کر کے بیٹھے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے سب سے کہا۔ قدرت العین کی امی جو ابھی رو کر ہٹی تھیں مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگیں، جبکہ ادھر قدرت کا رنگ اڑ چکا تھا، دھڑکن ایسے تیز ہو چکی تھی جیسے دل ابھی اچھل کر باہر آ گرے گا۔ وہاں بیٹھے سب رشتہ دار ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قدرت العین کو کچھ ہونے لگا، وہ دھڑام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اوف، کیا ہو گیا مجھے؟ ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اتنے میں کسی مرد کے کمرے میں داخل ہو کر سلام کرنے کی آواز آئی، چونکہ نائلہ اس کے آگے کھڑی تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں پائی۔ وعلیکم السلام شہریار بیٹا، بہت بہت مبارک ہو۔ قدرت العین کی امی نے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دیں، جبکہ شہریار کا نام سن کر قدرت العین کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا ٹیشو نکالا اور چہرے پر تھپکنے لگی۔ دل بس باہر آنے کو ہی تھا کہ نائلہ بول اٹھی، جی تو جناب، اب آپ نے اپنی زوجہ کا دیدار کرنا ہے۔ نائلہ فی الحال فل چھیڑنے کا موڈ میں تھی۔ شہریار نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھا، جیسے ابھی گلا دبا دے گا، جس پر سب زور سے ہنس پڑے۔ اوہ، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکیاں ابھی سے؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے مزید چھیڑا۔ وہ شہریار اور قدرت کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھی۔ نائلہ بس کرو بیٹا، آج کے دن تو بھائی کو نہ ستاؤ۔ نائلہ کی ماں نے پیچھے سے ہنستے ہوئے آواز دی، جس پر شہریار مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، جو حکم آپ کا لیں جناب، اپنی زوجہ کا دیدار کر لیں۔ نائلہ لہراتے انداز سے ہاتھ کا اشارہ قدرت العین کی طرف کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ قدرت العین نے شرما کر نگاہیں فوراً جھکا لیں، جبکہ دوسری طرف معاملہ برعکس تھا، اسے سب محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت اسے فاطمہ کی یاد آئی جو اس نے منہ کھولتے ہوئے کہی تھی، ان کا ری ایکشن ایسے ہوگا، اور وہ واقعی ایسے ہی تھا۔ شہریار اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا تھا، وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پاکیزہ، نگاہیں جھکائے ہوئے، بہت باحیا سی۔ اسے دیکھتے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نائلہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بھائی بس، سارے کا سارا آج ہی دیکھ لینا ہے، خیال کرو نظر نہ لگ جائے۔ نائلہ نے شہریار کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کی بات پر کمرے میں کہا گونجا۔ قدرت العین شرماتے ہوئے بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اسے دیکھ کر شہریار نے بھی مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ریان، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگا ہے، مسز ریان روتے ہوئے ریان صاحب سے کہہ رہی تھی، جو ہاسپٹل کے باہر لان میں پڑے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں زمین پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ مسز ریان کی بات سن کر انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا اس کے چہرے کو؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، مگر آپ نے دیکھا نہیں وہ شدید تکلیف کو کیسے برداشت کر رہی ہے۔ ہاں، اس کی مسکراہٹ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اس کی خاموشی بھی گویا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کتنی دیر ہو گئی اپنی بیٹی کو سمجھنے میں۔ ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، جس پر مسز ریان بھی اپنے جذبات پر قابو نہ کر پائیں۔ ہم نے ساری زندگی اس رب کو نہیں پکارا ریان، دیکھیں آج ہمیں اس نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں اسے پکارنے پر۔ بھیگی آنکھوں سے مسز ریان نے کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے، کیوں میں اس دن سیف کو نہیں روک پایا جب اس نے فاطمہ کو اتنے زور سے دھکا دیا تھا۔ کاش مجھے عقل ہوتی، کاش فاطمہ بتا دیتی کہ اسے کہاں چوٹ لگی، ہم اس کا بروقت علاج کروا دیتے۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھے خود کو کوس رہے تھے۔ ریان آپ سے بڑی مجرم تو میں ہوں، میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ ریان زبان گزرے ہوئے حالات بیان کرنے سے قاصر تھی، بس ندامت ہی ندامت تھی، آنسوؤں کی شکل میں رب کے سامنے التجائیں تھیں۔
2 دن بعد رپورٹس بہت خراب آئی تھیں۔ فاطمہ کا کینسر دن بدن خطرناک حد تک پھیل رہا تھا۔ عنقریب پورا جگر اس کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ ڈاکٹر پیٹرک نے فوراً لیور ارینج کرنے کا کہہ دیا تاکہ جلد از جلد ٹرانسپلانٹ ہو سکے۔ وہ دونوں بے بس اور لاچار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مال و دولت کی فراوانی کے باوجود دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر دعا کتنے ہی عرصے بعد وہ تڑپ کر گئے تھے اپنے رب کے حضور۔ انسان ایسا کیوں ہے؟ کیوں ٹھوکر لگنے پر ہی اپنے خالق کی طرف دوڑتا ہے؟ کیوں اسے اپنا رب صرف تب ہی یاد آتا ہے جب اس کے پاس اور کوئی رستہ، کوئی سہارا نہیں بچتا؟ کتنا خود غرض تھا یہ انسان، کتنا احسان فراموش۔ اللہ نے سچ فرمایا، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 55۔ کیسے کھول کر بیان کیا تھا اس رب نے اپنے بندے کی نفسیات کو۔ انسان کو اس رب سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہو سکتا تھا؟ اس نے قرآن پاک میں کتنی محبت سے فرمایا، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 14۔ میری بہن مجھے بہت عزیز ہے شہریار، اس کا بہت خیال رکھنا، انشاءاللہ وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گی۔ معاذ نے جذباتی انداز میں شہریار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بے فکر رہو میرے بھائی، اب یہ میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی اپنی زوجہ کو مسکرا کر دیکھا جو مکمل پردے میں بیٹھی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ قرۃ العین کو لیے زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد اس کی سادگی سے ہوئی تھی، کوئی فضول قسم کی رسم، مایوں، مہندی، بارات یا میوزک، فوٹوگرافی وغیرہ کا کوئی سسٹم نہ تھا۔ یہ سب شہریار کی کوشش سے ہوا تھا۔ قرۃ العین کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ زندگی کے سب سے بڑے اور اہم دن میں بھی اللہ نے اسے ہر طرح کی نافرمانی سے نہ صرف بچا لیا تھا بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا انتظام آسان کر دیا تھا۔ جب ازدواجی زندگی کی بنیاد میں اخلاص اور اللہ کی فرمانبرداری ہو تو اس پر بننے والی عمارت بھی پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ دونوں اس پر بہت خوش تھے، جبکہ ادھر قرۃ العین کی امی معاذ کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ بہت نازک مرحلہ تھا یہ، اپنی آنگن میں کھیلتی اکلوتی چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کے حوالے کر دینا کب آسان ہوا کرتا ہے۔ معاذ اپنے آنسوؤں پر قابو رکھ کر انہیں تسلی دے رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ زنیشہ نے مسکراتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ اور حیدر بھائی؟ سب ٹھیک ہے۔ زنیشہ فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، بالکل کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ رہے تھے، رنگ پیلا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اس کے اندر جلتے امید کے چراغ کا پیغام دے رہی تھی۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ اس نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زنیشہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، مسکرا دی۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی زنیشہ سے ویڈیو پر بات کر رہی تھی۔ اچھا، تمہیں ایک گڈ نیوز دینی ہے، انشاءاللہ تم وہ سن کر ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زنیشہ نے ہنس کر کہا۔ کیا؟ پوچھو تو جانے، وہ کھلکھلائی۔ آپ نے پردہ شروع کر دیا؟ ہاں ہاں، پیاری لڑکی، وہ بھی انشاءاللہ جلد کروں گی میں، یہ کچھ اور ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹرانسفر ہو گیا؟ فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نا، آپ بتا دیں۔ بتاؤں؟ وہ فاطمہ کا تجسس بڑھا رہی تھی کہ شاید کسی طرح وہ کچھ دیر کے لیے درد بھول جائے۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اس نے کینسر پیشنٹس کی تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ سب جانتی تھیں۔ ہاں نا پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، زنیشہ ہنس کر بولی، تم کتنا تنگ کرتی ہو یار، اس نے اداس چہرہ بنایا۔ ہاں ہاں، اچھا بتاتی ہوں۔ وہ تجسس بھری آنکھوں سے متوجہ ہوئی۔ تم پھوپھو بننے والی ہو؟ کیا سچ؟ ہاں، وہ شرماتے ہوئے مسکرائی۔ الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ اس کا چہرہ یکدم چمک اٹھا تھا، جسے دیکھ کر زنیشہ کو دل سے خوشی ہوئی۔ میرا دل کر رہا ہے زور سے حق کروں آپ کو۔ ہاں، اس کیمرے سے نکل کر لو، دونوں کھلکھلائیں۔ اتنے میں ریان صاحب کمرے میں ہاتھ میں کیک لیے داخل ہوئے۔ آج سب کے چہرے خوشی سے کھلے تھے۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر بے اختیار دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو ہر مشکل کے ساتھ موجود ہی رہتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ علم نشرح۔ وہ رب ہے نا، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔